پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ آپ جاہل عوام سے نعرے لگوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل توحید آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں گے؟ اللہ کا نام خدا ہے، قرآن سے دکھائیے۔ اللہ کا نام خدا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے دکھائیے۔ جلالی صاحب بھی سارا زور توحید سیمینار کے نام پہ ہونے والے پروگرامز پہ یہی لگاتے رہے کہ اہل حدیث ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ آپ کا دعویٰ ہے یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، آپ کا دعویٰ۔ اور اپنے ہی پیر کو، اپنے ہی مولوی کو، اپنے ہی ملا کو جب تنظیمی لڑائی ہوئی، پیٹ پہ لات پڑی، دال روٹی کا مسئلہ خراب ہوا، تو آپ نے کہا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ سندھ میں حج ہے، ہند میں حج ہے، کہاں کہاں حج نہیں ہوتے، کیونکہ فتوے جلالی صاحب آپ کے چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر جھوٹ بولتے رہے، الزام لگاتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، جال سازی کرتے رہے، جس کا وقت آنے پر ہم ان کے ہر شبہے کا ازالہ کریں گے، جیسے اللہ کی رحمت سے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدہ توحید کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے، جس کو مل جائے خوش نصیب ترین انسان ہے، جو محروم ہو جائے وہ بد نصیب انسان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعارف، لا الہ الا اللہ کا معانی اور مفہوم کو سمجھنا، انسانوں کو انسانوں سے توڑ کر انسانوں کے رب سے جوڑنا، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کی مبارک جماعت کو اپنی مخلوق کی طرح مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت توحید دی، لا الہ الا اللہ کا فہم ان کے کانوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا کہ اہل توحید دعوت توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے۔ توحید کی دعوت کے نتیجے میں ہمیشہ دو گروہ بنے، ایک وہ خوش نصیب جس نے اس دعوت کو اپنے سینے سے لگایا، اور ایک وہ بد نصیب جو اپنے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے جھوٹے معبودان کی عظمت کا جھنڈا لہراتے رہے اور ایک رب کی توحید کے آوازے کو ٹھکراتے رہے۔
انبیاء کی مبارک جماعت کے ساتھ بھی یہی ماجرا رہا۔ اہل شرک نے اپنے آوازے کو بلند کیا، اپنے الہوں کی پوجا پاٹ کی بات کو عام کیا اور انبیاء سے مقابلہ کیا، جنگ کی، برباد ہوئے۔ یہ دنیا بھی ان کی برباد رہی اور آخرت بھی ان کی برباد، اور قیامت تک یہ معرکہ برپا رہے گا۔ اہل توحید توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، اور اہل شرک اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں، ڈھیریوں، قبروں، درختوں کی پوجا کا آوازہ لگاتے رہیں گے، کچھ اسلام کا چولا پہن کر اور کچھ صنم پرستی کے روپ میں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جن کو اللہ نے یہ مبارک پیغام سمجھا دیا، یہ مبارک دعوت ان تک پہنچا دی، ان کے دلوں کو منور کر دیا نور توحید سے، وہ اس دعوت سے رک جائیں، وہ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ اہل توحید قربان ہوتے رہے، اللہ کے راستے میں کٹتے رہے۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، جاؤ بستی والوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کر آؤ۔ یہ اس بستی میں پہنچتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں۔ ایک مشرک کھڑا ہوتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، اور نیزہ ان کی چھاتی کو چیر جاتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ جو ڈیوٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی پیغام توحید، دعوت توحید دینے کی، وہ میں نے پوری کر دی۔ تو اہل ایمان اس پیغام کو عام کرتے رہیں گے، اور ہر اس آوازے کا رد ہوتا رہے گا جو انسانیت کو انسانوں سے جوڑے اور انسانوں کے رب سے توڑے۔ 2014 میں ہم نے قبر پرستی کے وکیل آصف جلالی صاحب کے بعد شبہات کا رد کیا تھا، اور وہ کئی تقریریں ہوئی 2014 سے نیٹ پر موجود ہیں، ہزاروں لوگوں نے دیکھی، سینکڑوں اہل ایمان کی جماعت کے ممبر بنے، اس توحید کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو اب جا کے ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا کہ ہم بھی اس کا کوئی جواب دے دیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اپنا قد بڑا کرنے کے لیے، سادے لفظوں میں اپنی مشہوری کرنے کے لیے، وہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں سعودی عرب کی اتنی بڑی حکومت ہے، اس کے باوجود کانفرنس ہوئی ریاض کے اندر بہت بڑی، جس میں میرے کلپ چلائے گئے اور میرے کلپ چلا کر دکھائے گئے، اور نجدیوں نے مجھے ریاض سے جواب دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے آخر اتنی بڑی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس بندے کا رد کیا جائے، ورنہ ہمارے نظریے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے الریاض میں میرے کلپ چلا کر جواب دینے کی کوشش کی، اور پھر ان کا وہ توصیف الرحمان میرے کلپ چلا کے مجھے لاجواب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے جوابات دینے کے لیے سعودی حکومت کو کسی کانفرنس کی ضرورت ہوتی، اور نہ ہی آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ کسی بڑے عالم کو آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا۔ آپ کے جواب دینے کے لیے تو ہم جیسے طالب علم کافی ہیں۔ آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے علماء نے جوابات دیے، آپ کے شبہات کا رد کیا، اور ہمیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو قبولیت سے نوازے اور ریاکاری سے بچائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ہم تو جب بھی کسی اہل شرک کے جملوں کو سنتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا، وہ ڈاکٹر ہے یا علامہ، وہ مولوی ہے یا ملنگ، جس کی بات رب کی توحید سے ٹکراتی ہے،
تو ہم اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کرنے والے فوراً اس کے شبہات کا رد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے بندے نہیں ہو جس کا ہم نے رد کیا۔ ہمارے سامنے جس کا بھی آوازہ آیا، جس نے بھی قبروں پہ سجدوں کی دعوت کو عام کیا، جس نے بھی درختوں کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلایا، جس نے بھی اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہوئے اللہ کی ذات میں شریک بنایا، جس نے بھی شرک کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کے دندان شکن اس کو جواب دیے، اس کے شبہات کا رد کیا، اور یہ ہم اپنے اوپر اپنے رب کا فضل سمجھتے ہیں۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھنا، دعوت توحید کا داعی بنا کر رکھنا۔ اے اللہ، اس دعوت توحید کے نتیجے میں تیرے بندوں سے تعریف نہیں چاہتے، اے اللہ تجھ سے قبولیت کا سوال ہی ہے، تو قبول فرمانا۔ تیرے بندوں کی رضامندی ہماری مطمع نظر نہیں، مولا تو راضی ہو جانا۔ مولا قیامت کے دن جب تیرے پاس آئے، گناہوں سے ہمارے دامن بھرے ہوں، تو اس دعوت توحید کے عمل کو قبول کر کے اپنی رحمت سے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر عقاب کے اپنے فضل سے محمد کا پڑوسی جنت میں بنا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی مباحث لفظ خدا کے عنوان سے، ایک مجمع جمایا، لیکن سبحان اللہ نام ہمارا لیا، لڑائی آپس کی لڑتے رہ گئے۔ ان کی یہ گفتگو ہمارے جواب میں نہیں، بلکہ اپنے مولوی پیر افضل قادری کے خلاف تھی۔ آپ اس کے جھگڑوں کو، تنظیمی لڑائیوں کو سمیٹتے رہے۔ اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کہتے تو یہی رہے کہ نجدی توصیف الرحمان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر پرستو، تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ تم اللہ کے کلام اور محمد کریم کے فرمان کا مقابلہ کر سکو۔ اہل توحید کے ہاتھ میں نہ کسی پیر، نہ کسی بابے، نہ کسی شیخ، نہ کسی مرشد کے ملفوظات تھامے ہوئے۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، مالک نے دو چیزیں تھامنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے الفاظ سنائے ہیں۔ قرآن کو تھام لو، مصطفیٰ کے فرمان کو تھام لو، قیامت تو آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس پوری تقریر میں ہمارے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے جو ہم نے 4 تقریروں میں یا 5 تقریروں میں ان کے شبہات کا رد کیا، لیکن ہمارے اوپر جھوٹ بولتے رہے، الزام لگاتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، جال سازی کرتے رہے، جس کا وقت آنے پر ہم ان کے ہر شبہے کا ازالہ کریں گے، جیسے اللہ کی رحمت سے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جلالی صاحب کی یہ پوری تقریر پارٹی کے دوسرے دھڑے اور ان کے مفتی صاحب کے خلاف، جن کا بیان انہوں نے سنایا، اشاروں اور کنایوں میں مذاق بھی اڑایا، اور صاف لفظوں میں اپنے پیر افضل قادری کو بے حیا بھی قرار دیا، اور اس تقریر میں بار بار نعرے لگوائے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ مولوی صاحب یہ مسئلہ نعروں سے حل نہیں ہوتا، دلیلوں سے حل ہوتا ہے۔ آپ جاہل عوام سے نعرے لگوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل توحید آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کا نام خدا ہے، قرآن سے دکھائیے۔ اللہ کا نام خدا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے دکھائیے، صحابہ کے فہم سے دکھائیے۔ خالی نعرے مارنے سے اپنی جاہل عوام کو مطمئن تو کر لو گے، کتاب و سنت کے متوالے آپ کی بات کو تب تسلیم کریں گے جب دلیل پیش کرو گے۔ اور یہ نعرے ہمارے خلاف نہیں، آپ نے جتنی کتابیں پیش کی، جتنے حوالے پیش کیے، اس دور کے بہت بڑے تکفیری احمد رضا خان بریلوی کے فتوے اور ان کے ماننے والوں کے فتوے، یہ سب آپ نے اپنے پیر صاحب کے خلاف اور اپنے ساتھیوں کے خلاف پیش کیے۔ آپ بھی سن لیجئے،
اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے فیض آباد کے موقع پر بریلوی مولویوں اور پیروں لیڈروں سے بھرا ہوا سٹیج، اور اس سٹیج پہ پیر افضل قادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تحریک لبیک میں بھی اگر دو خدا ہوں، آپ دو خداؤں کو مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک تحریک میں ہمارا ایک ہی امیر ہے، امیر المجاہدین، دوسرا امیر نہیں ہے۔ وہ جیسے آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک میں ایک ہی ہمارا امیر ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہے، یہ آپ کی دال روٹی کی لڑائی ہے جو اپنے پیروں سے لڑ رہے ہو اور نام لگاتے ہو کہ ہم نے اہل توحید کو جواب دیا۔ پھر پیر افضل قادری صاحب نے اپنی اسی گفتگو میں، جیسے کہ آپ نے سنا، جلالی صاحب کو شرارتی بھی کہا، اور کہا کبھی یہ بھاگ جاتا ہے، کبھی یہ چھپ جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بھاگ گیا، جس نے کمزوری دکھائی، جو کبھی ڈوبتا تھا، کبھی بھاگ جاتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی باہر چلا جاتا تھا، کبھی کوئی شیطنت کرتا تھا۔ پیر افضل قادری کی یہ باتیں آصف جلالی صاحب کو چبھی، یہ تیر ان کو لگے، تو انہوں نے پیر افضل قادری پہ شرک کا فتویٰ لگایا، اور وہ بھی پاکستان کے ایک مشہور ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھتے ہوئے۔ اس پروگرام میں اس نے کہا، آپ بھی سنیے اس کلپ کو، آنکھوں سے دیکھیے، غور سے سنیے۔ اینکر سوال کرتا ہے، جلالی صاحب آپ نے پیر افضل پر کس بات پہ فتویٰ لگایا؟ تو جواب میں جلالی صاحب کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت پڑھی تھی پیر افضل قادری نے، اور پھر یہ آیت پڑھ کر اس نے کہا تھا جیسے زمین و آسمان میں دو خدا نہیں ہو سکتے تو تنظیم میں دو خدا نہیں ہو سکتے۔ تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا افضل قادری نے، جو شرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس بات پر فتویٰ لگا رہے ہیں پیر افضل قادری صاحب پر آپ؟ وجہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ وہ انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ تنظیم میں جیسے زمین و آسمان میں دو خدا نہیں ہو سکتے تو تنظیم میں دو خدا نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا، جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے۔ سبحان اللہ، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس قوم کو، قبر پرستوں کی اس جماعت کو، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، قبروں پہ نیازیں دینے والوں، بابے کی بیری کے نیچے چادریں بچھا کر بیٹوں کی امید پیر سے نہیں، پیر کی بیری پہ لگے ہوئے پھل سے رکھنے والوں، بجلی کے کھمبوں پر کھمبے شاہ کا بورڈ لگا کے وہاں پہ تعویذ باندھ کر امیدیں لگانے والوں، سندھ کے اندر اونٹنی کو دفنا کر اونٹنی کا طواف کرنے والوں، اپنے پیروں کے گھروں کا طواف کرنے والوں، اس طواف کو حج کہنے والوں، لال شہباز قلندر کے درگاہ پر پتھروں کو پوجنے والوں، طواف کرنے والوں، پتھروں پہ سجدے کرنے والوں، تم شرک کر رہے ہو، یہ شرک ہے۔ تو جواب میں کہا جاتا ہے اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جلالی صاحب بھی سارا زور توحید سیمینار کے نام پہ ہونے والے پروگرامز پہ یہی لگاتے رہے کہ اہل حدیث ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اور اب جب اپنے پیٹ پہ لات پڑی، اپنے پیر صاحب نے جب آپ کی مخالفت کی، آپ کو جماعت سے نکال کر اپنے دھڑے کو الگ کیا، تو آپ نے چینل پر بیٹھ کے فتویٰ لگایا کہ پیر افضل قادری نے جو یہ لفظ کہے ہیں کہ لبیک میں دو خدا نہیں ہو سکتے،
تو ایک انسان کو خدا کہہ کر اس نے شرک کیا ہے۔ تو انہوں نے تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا، جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ پیر افضل قادری آپ ہی کا ہم مذہب و مسلک ہے، یہ آپ ہی کی طرح قبر پرستوں کا وکیل ہے، اس نے لفظ خدا بولا تو آپ نے کہا اس نے شرک کیا، اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھوانا چاہیے، اس کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھوانا چاہیے، اپنے یہ جملے یاد رکھنا۔ اور آئیے انہی کا ایک اور منظر بھی آپ کو دکھا دوں۔ پھر جوش میں آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور جوش جب چڑھتا ہے زیادہ تو ہوش بھول جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں ہے۔ حدیث میں منافقو ہذہ الامہ کے لفظ آئے ہیں، مشرکو ہذہ الامہ کے لفظ نہیں آئے کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ لفظ حدیث میں اسلامی لٹریچر میں آتا ہے منافقو ہذہ الامہ، مگر مشرکو ہذہ الامہ نہیں آتا۔ یہ حضرت جی کا کلام آپ نے سنا، یہ جلالی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس امت کے منافقوں کو تو خطاب کیا گیا اور منافقین کے جملے تو استعمال کیے گئے، اس امت کے مشرکوں کو اس نام سے نہیں پکارا گیا، یعنی اس امت میں مشرک نہیں ہو سکتے، اس امت میں منافق ہو سکتے ہیں، یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں۔ جب آپ کے خیال میں یہ امت شرک نہیں، یہ امت شرک نہیں کر سکتی، تو پیر افضل قادری پہ آپ نے شرک کا فتویٰ کیسے لگا دیا؟ کیا وہ اس امت کے فرد نہیں ہیں؟ قادری صاحب سابقہ کسی امت کے فرد آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اس امت کے فرد نہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، آپ کا دعویٰ۔ اور اپنے ہی پیر کو، اپنے ہی مولوی کو، اپنے ہی ملا کو جب تنظیمی لڑائیاں ہوئی، پیٹ پہ لات پڑی، دال روٹی کا مسئلہ خراب ہوا، تو آپ نے کہا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ کل تک یہ وکالت کرتے رہے کہ اہل حدیث قبروں پہ ہونے والے اس شرک کو شرک کہتے ہیں، قبروں کے پجاریوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ شرک کرنے والے یہ غلط کہتے ہیں، یہ شرک کا الزام لگاتے ہیں، ہم مواحد ہیں، یہ امت توحید ہے، اس میں شرک ہو نہیں سکتا۔ جب اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اس امت کا پیر افضل قادری مشرک کیسے ہو گیا؟ جلالی صاحب کبھی ہوش آئے تو ہماری اس بات کا جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں بندوں کو خدا کہا، اور خود پھر یہ بھی کہتے ہیں، ذرا مزید سنیے جلالی صاحب کی گفتگو، جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے کسی کو کسی معنی میں خدا نہیں کہہ سکتے۔ تو جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی کسی کو کسی معنی میں بھی خدا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کسی بندے کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ بندوں کو اللہ قرار دینا بھی اگر شرک نہیں تو پھر مولوی صاحب یہ تو بتا دو شرک آخر ہے کیا؟ آپ کا تو دعویٰ ہے شرک ہے ہی نہیں اس امت میں، اس امت میں غلطیاں ہیں، گناہ ہے، نفاق ہے، 100 چیزیں ہیں، امت میں شرک نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح کسی کو کسی معنی میں خدا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی بندے کو اللہ قرار دے تو وہ شرک نہ ہوگا، تو پھر بتائیے شرک کیا ہوتا ہے؟ بڑے جوش سے فرماتے ہیں کہ یہ امت توحید ہے، جبکہ اسی تقریر میں اپنے مولوی پیر افضل قادری کی تردید کرتے ہوئے صاف اور واضح لفظوں میں خود اپنے ہم مسلک بریلوی پیر کے بارے میں کہا، خدا کی ذات کا مسئلہ ہے، خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے، علی الاعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہے، علماء خاموش ہیں، مفتی گونگے بن کے بیٹھے ہیں،
اور پھر صاف لفظوں میں کہتے ہیں بے حیاؤں کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے. خدا کی ذات کا مسئلہ ہے، لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے. علن اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گونگے بن کے بیٹھے رہے. بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے. اس کلپ کو بار بار سنیے. بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے. روک روک کر سنیے. بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے. وہی جو ہم کہا کرتے تھے بے حیاؤ تمہیں نہیں پتا رب کی توحید کیا ہے. تم اللہ کے لیے بھی سجدے کرتے ہو، نوری بوری والے کے لیے بھی سجدے کرتے ہو، بیت اللہ کا بھی طواف کرتے ہو، بابے کی قبر کا بھی طواف کرتے ہو، پیر کے گھر کا بھی طواف کرتے ہو. تم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہو، اللہ کو بھی اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہو، اور اللہ کے منگتوں کو، اللہ کے سوالیوں کو، اللہ کے در کے فقیروں کو بھی تم وہی مقام دیتے ہو. بے حیاؤ تمہیں نہیں پتا رب کی توحید کیا ہوتی ہے. آج اپنے پیٹ پہ لات پڑی تو آپ کو سارے بھولے ہوئے سبق یاد آ گئے. اور جب ہم توحید کا یہ وعدہ لگائے تو اپنی جاہل قوم کو آپ درس دیتے ہو یہ امت توحید ہے، یہ امت توحید ہے، اس میں شرک نہیں ہو سکتا. اور اب اپنے مفتیوں کو آپ للکار رہے ہو، مفتی گونگے ہو گئے، مفتیوں کو پتہ نہیں، مولویوں کو پتہ نہیں توحید کیا ہوتی ہے. جلالی صاحب ناراض نہ ہو تو ہم آپ سے ایک سوال کریں. جس مذہب و مسلک کے آپ کی قبر پرستی کی پوری جماعت کے مفتیوں اور مولویوں کو تمیز نہیں، پتہ نہیں توحید کیا ہے، تو پھر بتاؤ عوام کا معاملہ کیسا رہے گا؟ آپ تو اپنے مفتیوں سے خطاب کر رہے کہ ان کو پتہ نہیں، یہ گونگے بیٹھے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں. خدا کی ذات کا مسئلہ ہے، خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے، اللہ کی عظمت و تقدس کے مسئلے پر بھی خاموش ہیں. امت توحید میں توحید سے بے خبر ایسے بے حیاؤں کی کمی نہیں. آپ کے یہ جملے آپ کے خلاف دلیل بن رہے ہیں. کل تک جو آپ حجویری کے مزار پہ توحید سیمینار کر کر کے اپنی قوم کو تسلیہ دیتے رہے کہ یہ امت توحید ہے، شرک نہیں کر سکتی، آج آپ تسلیم کر رہے ہو کہ پیر افضل قادری نے شرک کیا ہے. آپ تسلیم کر رہے ہو آپ کے مسلک کے مفتی و مولوی وہ بے حیا ہے، ان کو توحید کا شعور نہیں. بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے. انہیں اللہ کی ذات کے تقدس کے معاملے کو وہ سمجھے نہیں اور اس پر خاموش گونگے ہو کر بیٹھ گئے. مزید کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے، لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پر بولنا کفر ہے، ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پر بولنا کفر ہے. اور اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے، لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے، ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے. اب غیر اللہ کو خدا کہہ کر توحید کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ قبر پرستوں نے یا اہل توحید نے، اہل حدیثوں نے؟ قبر پرستوں نے کی. اور کیا توحید کے خلاف بغاوت بھی شرک نہیں ہے؟ آپ نے اپنی قوم کو بڑی تسلیہ دی ہوئی تھی، جو مرضی کرتے رہو، من کے پہنو، گھونگے پہنو، سپیے باندھو، کالے دھاگے باندھو، قبروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو، گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جاؤ، ان مردوں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھو. تمہارے مدنی چینل پر بابا جیلانی کے عرس پر قبروں کے پجاری آئے، روئے، پیٹے، گڑ گڑائے، جیسے مسلمان بیت اللہ میں آتا ہے، رب کے گھر میں آ کے روتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ حج کے لیے آیا ہوں، عمرے کے لیے آیا ہوں، تیرے گھر کے طواف کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں. مولا تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو عطا نہیں کرے گا تو کون عطا کرے گا. جس طرح اہل توحید اپنے رب کو پکارتے ہیں، پیر جیلانی کے مزار پر پیر جیلانی کے پجاریوں نے، قبروں کے پجاریوں نے پیر جیلانی کو ویسے ہی پکارا.
اس سے بڑھ کر گڑ گڑائے، اس سے بڑھ کر روئے جس طرح اہل ایمان رب کے سامنے روتے ہیں۔ پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ آپ نے اپنی قوم کو تسلی دی، جو جی میں آئے کر لو، بابوں کو پکار لو، بابوں کے سامنے گڑ گڑا لو، ان کی ڈھیریوں پہ گرو، ان کی قبروں کا طواف کرو۔ یہ شرک نہیں ہو سکتا، یہ امت توحید ہے، یہ شرک نہیں کر سکتی۔ اب آپ کہہ رہے ہو توحید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، توحید کے خلاف ہونے والی بغاوت کو بھی شرک نہیں مانو گے؟ پھر کیا نام دو گے؟ پیر افضل قادری پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے مولوی صاحب، آپ کی یہ قوم قبر پرستی کے جرم میں ڈوب کر غیر اللہ کی پجاری بنی ہوئی ہے۔ آپ جیسی موٹی چمڑی والے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرتے ہیں بے حیاؤں کو پتہ نہیں توحید کیا ہے۔ ہم نے تو بڑے عرصے پہلے کہا تھا بے حیاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ تم نے بابوں کی قبروں پہ حج کے لیے پورے موسم بنائے ہوئے ہیں، ہم نے پیش کی تھی، آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، آپ کے کس کس پیر کی درگاہ پہ حج ہوتا ہے، سانپ سونگھ گیا آپ کو، ہماری ان باتوں کا جواب نہ دے سکے، اور دیتے بھی کہ آج جواب ہوتا تو دیتے۔ آپ نے جب قوم کو یہ تسلی دی اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، یہ امت شرک نہیں کر سکتی، آپ کے لیے ہوئے ان وظیفوں پہ عمل کر کے قوم نے اپنے پیروں کے گھروں کا طواف کیا، ان کے لیے جانوروں کی نیازیں دی، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کیا اور اس کو حج کا نام دیا۔ حج کیے جاتے ہیں، مغرب میں حج ہے، سندھ میں حج ہے، ہند میں حج ہے، کہاں کہاں حج نہیں ہوتے، کیونکہ فتوے جلالی صاحب آپ کے چل رہے ہیں۔ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے اس گفتگو میں ایک چیز کو بار بار سنا، جب مخالف کے گھر سے کوئی دلیل ملے تو جلالی صاحب بڑے جوش میں آ کر کہتے ہیں اس کو تھپڑ میں اس کے گھر سے نہ پڑواؤں، اس کو تھپڑ ابن عبد الوہاب سے نہ لگواؤں۔ اب آپ کے قاعدے کے مطابق یہ چنڈ تواڈے منہ تے تواڈی پہن رہی ہے، یہ تھپڑ آپ کا آپ کے منہ پہ لگ رہا ہے، جیسا منہ ویسے ہی تھپڑ۔ جب تک قبر پرستی کی دلالی کرتے رہو گے آپ کے منہ پر یہ آپ کے تھپڑ لگتے رہیں گے۔ آپ نے وکالت نہیں چھوڑنی قبر پرستی کی، آپ کے بنائے ہوئے قانون آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹیں گے اور آپ کے تھپڑ آپ کے منہ پہ لگیں گے۔ ساری عمر قوم کو یہ دھوکہ دیا اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، ساری عمر قوم کو یہ پیغام دیا تسلی سے جو کرنا ہے کرتے رہو، شرک نہیں ہو سکتا۔ اور جب اپنی چیئرمینی کی سیٹ پہ جھگڑا ہوا اپنے ہی مولوی کو، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کا پیغام بھی دیا، اپنے مفتیوں کو گونگا بھی کہا، اپنے مفتیوں کو بے حیا بھی کہا کہ میں اکیلا لگا ہوا ہوں افضل قادری کے خلاف، تم کیوں نہیں بولتے، تم بے حیاؤں کو پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ جلالی صاحب نے یہاں پر بحث کی کہ کیا خدا اللہ کا نام ہے یا نہیں، اور اپنی اس گفتگو میں بضد رہے کہ فارسی زبان کا لفظ خدا اللہ کا نام ہے۔ آئیے پہلے جلالی صاحب کی زبان سے ثبوت سن لے۔ یہ یاد رکھیں اہل نجد کہ خدا ہم نے ثابت کرنا ہے دلائل سے کہ اللہ کا نام ہے خدا، اور اس پر اجماع ہے۔ اہل نجد یاد رکھے، ہم نے ثابت کرنا ہے اللہ کا نام ہے خدا،
دلائل سے ثابت کرنا ہے اور اس پر اجماع ہے. یہ ہے ان کا دعویٰ خدا اللہ کا نام ہے اور اس پر اجماع ہے. ویسے تو یہ بات انہوں نے بارہا اپنی گفتگو میں دہرائی، بارہا ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا کیا، لیکن ہم آپ کے دلوں کے اطمینان کے لیے جلالی صاحب کے ایک اور کلپ کو آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں اصل میں اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر لفظ خدا اللہ کا نام نہیں، بطور فرض کیا مان لے کہتے ہیں اگر لفظ خدا اللہ کا نام نہیں تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں خدا ہوں تو پھر وہ کافر نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لفظ خدا اللہ کا نام نہیں ہے بطور فرض تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو پھر وہ کافر نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ بات ان کے نزدیک یقین تک پہنچی ہوئی، قطعی ہے کہ خدا اللہ ہی کا نام ہے. جب یہ کہا کہ خدا نام نہیں تو اس کے ساتھ فرض کیا، بطور فرض اس کا اضافہ کیا، گویا خدا ان کے نزدیک اللہ کا نام ہے. جبکہ اپنی تقریر میں سورۃ اعراف آیت نمبر 180 کی تلاوت کر کے کیا کہتے ہیں سن لیجئے. چونکہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس کو پکاریں، اس کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مقید کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو مرضی ہو اس کا نام رکھ کے اسے یاد کریں. وہ فرماتا ہے جو نام میں نے بتائے ہیں ان ناموں کے مطابق تم مجھے یاد کرو. سورہ اعراف کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اعلیٰ حضرت کنز الایمان شریف میں ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو، یعنی ان ناموں سے پکارو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے، یعنی انہیں سزا ملے گی جو رب ذوالجلال کے ناموں کے لحاظ سے الحاد کرتے ہیں. یعنی ہمارے پورے موضوع کی غرض اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے لحاظ سے الحاد نہ کیا جائے. اس الحاد کے محاسبہ کے لیے اور معاشرے میں جو الحاد کیا جاتا ہے اسے روکنے کے لیے، اور جو آج کچھ فرقوں والے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے نام بنا رہے ہیں اور وہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں. جلالی صاحب کی یہ گفتگو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. یہ حکم مقید ہے، جو نام اللہ نے بتائے انہی ناموں سے اللہ کو پکاریے. اپنی مرضی سے اللہ کا کوئی نام نہ رکھیے. اور کچھ فرقے والے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر اللہ کے نام رکھ رہے ہیں. یہ چند باتیں جلالی صاحب کے اس کلپ سے واضح ہوئی. الحمدللہ اہل حدیث اس آیت کے قطعاً مخالف نہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں قطعاً الحاد نہیں کرتے، حق سے نہیں نکلتے. ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے پیارے پیارے ناموں ہی سے اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھتے. اہل حدیث نے کبھی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام رکھ کے اس سے نہیں پکارا. ہم اللہ کو خدا کہنے کے بھی قائل نہیں ہیں کہ یہ خدا فارسی کا لفظ ہے. یہ خدا نہ اللہ نے ہمیں بتایا، نہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا، نہ قرآن میں لفظ خدا موجود ہے اور نہ حدیث میں لفظ خدا موجود ہے. اور قانون اللہ کے ناموں پر یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو جو اللہ نے بتائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس سلسلے میں جلالی صاحب نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے ہم پر جو الزام لگایا
کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام داتا ہے، اس کا جواب وقت آنے پہ ہم دیں گے. اور الحمدللہ ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ اللہ کا نام داتا ہے، ہم نے کہا اللہ کا نام الوہاب ہے، اور الوہاب کا ترجمہ داتا بنتا ہے. ہم نہ تو رب کے نام پر تمہارے کسی پیر کا نام رکھنے دیں گے، اور نہ وہ صفت، وہ ترجمہ جو رب کے کسی نام سے نکلتا ہے تمہارے کسی مردے کو اس صفت اور ترجمے سے پکارنے دیں گے. ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا، ہمارے اوپر الزام انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر لگایا کہ ہم نے اللہ کا نام داتا رکھا، جس سے وہ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے. فی الحال بات کو آگے چلاتے ہیں. جلالی صاحب اس آیت اور اس کی وہ تشریح جو انہوں نے کی، اس کے مطابق وہ خود الہاد کا شکار ہیں، حق سے نکلے ہوئے ہیں. چونکہ بار بار کہتے ہیں خدا اللہ کا نام ہے، میں دلائل سے ثابت کروں گا، لیکن وہ کوئی ایک ایسی دلیل نہیں دے سکے کہ خدا اللہ کا نام ہے. نہ قرآن سے دلیل دے سکے، نہ حدیث مصطفیٰ سے دلیل دے سکے. قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دور کی بات، بہت دور کی بات، ان کے بس میں ہی نہیں ہے یہ اپنے مسئلوں پہ کتاب و سنت کے دلائل لائیں. یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں لا سکے، اور نہ ہی کسی تابعی سے یہ بات ثابت کر سکے کہ خدا اللہ کا نام ہے اور خدا صرف اللہ پر ہی بولا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف انہوں نے جو منسوب کیا اور اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ نے لفظ خدا کا استعمال کیا، اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ خدا اللہ کا نام ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ گفتگو چلے گی اور ہم موقع پر اس کا جواب دیں گے. فقہ حنفی کی چند کتابوں سے جو لفظ خدا دکھا کر خوش ہوتے رہے اور اپنی قبر پرست جاہل عوام سے نعرے مرواتے رہے، وہ خوشی بھی ان کے لیے بیکار ہے، وہ خوشی بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے. دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، بار بار دیکھے، دوبارہ دیکھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ خدا اللہ کا نام ہے. اگر کسی مجتہد امام نے قرآن اور حدیث میں لفظ خدا نہ ہونے کے باوجود لفظ خدا کو اللہ کا نام کہا بھی ہوتا تو یہ ان کا قیاس ہوتا، اس امام کا قیاس ہوتا. جملے کو پھر دہراؤں، قرآن اور حدیث میں لفظ خدا نہیں ہے. اگر کوئی امام مجتہد اپنی طرف سے یہ نام لے بھی لیتا اور کہہ دیتا کہ یہ اللہ کا نام ہے تو اس کا یہ قول اس کا اپنا قیاس ہوتا، دلیل نہیں، کیونکہ دلیل ہے قرآن اور حدیث کا نام. کسی امام کا قیاس اللہ کے ناموں کے مسئلے میں دلیل نہیں ہے. اللہ کے ناموں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قیاس کی کوئی حیثیت نہیں اور قیاس کو کوئی دخل نہیں، قیاس کی کوئی گنجائش نہیں. مجھے اس لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کہ جلالی صاحب نے خود یہ بات بیان کر دی. یہ قانون جلالی صاحب کی اپنی زبان سے نکلا، البتہ اپنی نالائقی کو یوں ثابت کر کے کہ اپنی ہی بات کو سمجھ نہ سکے، جوش میں ہوش پر قابو نہ رکھ سکے. بہرحال دیکھیے اور سنیے جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہوئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، سرکار نے بتائے ہیں، تو اس پر توقیفی ہونے کے لحاظ سے کہ جو شریعت کی طرف سے آئیں وہ بولنے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولنے. تو حضرت اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ نے قانون بیان کیا کہ یہ توقیفی ہیں، اللہ نے بتائے یا سرکار نے بتائے، تو خدا قرآن کے 30 پاروں میں سے میں آپ کو سارا قرآن معاف کرتا ہوں، ایک آیت بتا دیجئے جس میں اللہ کا نام خدا قرآن نے دیا ہو. حدیث کا پورا مجموعہ معاف ہے آپ کو، ایک حدیث دے دیجئے قبر پرستوں کی ذریت کو بریلی سے لے کے بغداد تک پوری دنیا کے چپے چپے کونے کونے پہ بسنے والی قبر پرستیوں کی ذریت اٹھے
اپنے بابوں کی قبروں پہ سجدے کرے، بغداد کے مردوں کو لائے، بریلی کے مردوں کو لائے، کائنات کے ہر بابے کی قبر پہ رونا روئے، جاؤ، چیلنج ہے اہل توحید کے ادنا سے طالب علم کا چیلنج ہے۔ محمد کی حدیثوں میں کوئی ایک حدیث سنا دو جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا نام خدا رکھا ہو۔ ہمیں پتا ہے تم قبروں پہ جھک جھک کر، ٹکرے مار مار کر اپنے ماتھے پھڑوا سکتے ہو، لفظ خدا اللہ کا نام نہ قرآن سے پیش کر سکتے ہو، نہ محمد کے فرمان سے پیش کر سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قانون جلالی صاحب نے دیا، صحیح دیا، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نام اپنی طرف سے نہیں رکھے جا سکتے، جو قرآن نے دیے وہ ماننے پڑیں گے، جو مصطفیٰ نے دیے وہ ماننے پڑیں گے۔ آئیے، تھپڑ لگوانے کی زحمت ضرورت ہمیں نہیں، آپ نے اپنی قابلیت کے مطابق اپنے منہ پہ اپنی ہی چپیڑیں کافی کھا لی ہیں، اپنی تضاد خیالی کے نقشے آپ نے چھوڑے ہیں۔ آئیے آپ کو وہ سنائیں، آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں۔ یہ کہتے ہیں 14 صدیوں سے پوری ملت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں، اللہ کے نام رکھنے میں قیاس کو کوئی دخل نہیں، یہ شریعت نے بتائے ہیں، یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ ہماری کتابیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہماری سے مراد ہے پوری ملت 14 صدیوں میں۔ یہ امام تفتازانی کو دیکھ لیں، شرح مقاصد اسماء اللہ توقیفیتن، یہ امام قرطبی ہیں، اسماء اللہ الحسنى ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے لا مدخل للقیاس فی اسماء اللہ تعالی علی ھذا جمہور العلماء، کہ اللہ کے نام رکھنے میں قیاس کو کوئی دخل نہیں، یہ شریعت نے بتائے ہیں، اور یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم آپ کی گفتگو کا تسلیم کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، بغدادی صاحب، جلالی صاحب، علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام توقیفی ہیں، اللہ نے دیے ہیں، جو قرآن بیان کرے گا وہ مانے جائیں گے، جو حدیث بیان کرے گی وہ مانے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ذلت کرواتے ہو، قبر پرستی کی وکالت کرنے والوں، اللہ کے ناموں میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، شریعت کے بتائے ہوئے نام ہی ہوں گے۔ تو بتاؤ، خدا اللہ کا نام شریعت میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ مجتہد امام کا قول ہوتا تو قیاس و اجتہاد ہی ہوتا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے تسلیم کیا کہ اس میں قیاس کو دخل نہیں، شریعت کسی کے گھر کی نہیں۔ جلالی صاحب مزید جوش میں آ کر فرماتے ہیں، جوش کے ساتھ ہوش کو بھی ساتھ رکھا کریں۔ کہتے ہیں شریعت کسی کے گھر کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ شریعت کسی کے گھر کی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا کہا آپ نے، شریعت واقعی کسی کے گھر کی نہیں ہے، یقیناً نہیں۔ تو پھر لفظ خدا نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے، تو پھر کسی کے گھر کی ہوئی نا، اور کسی کے گھر کی دلیل اہل حدیث قبول نہیں کرتے، ہم سے قبول کروانا ہے۔ لاؤ کلام الہی سے سناؤ، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان سے سناؤ، اور اگر نہیں تو کسی کے گھر کی بات دلیل نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ تو یہ دعویٰ کہ خدا اللہ کا نام ہے باطل دعویٰ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، اور نہ یہ دے سکے ہیں اور نہ دے سکیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں کہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے۔ چنڈ پین لگی جو جلالی صاحب دے منہ تے انہاں دی آپ دی، ہم نہیں گستاخی کرتے، مولوی صاحب ہیں، ہم ادب کرتے ہیں، لیکن اپنی چنڈا آپ مارن تے ساڈا قصور نہیں۔ تم نے کہا تھا ابن عبد الوہاب سے تھپڑ مرواتا ہوں، ہمیں کسی سے مروانے کی ضرورت نہیں، گندے بچے کی طرح اپنے منہ پہ خود ہی تھپڑ مار رہے ہو۔ جلالی صاحب تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے
نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ حدیث میں ہے، مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ حدیث میں ہے، مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے۔ جلالی صاحب سینہ زوری نہیں، یہ آپ دھرنا دے کے نہیں منوا سکتے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے مروا کر جاہل عوام سے آپ دین کا مسئلہ ثابت کروا لو گے۔ یہ دھرنا دے کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ دلیل دے کے مسئلہ حل ہوگا، اور دلیل آپ کے مولویوں کا کلام نہیں، آپ کے اماموں کا قیاس نہیں، قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہے۔ آپ نے خود تسلیم کیا، نہ قرآن میں خدا، لفظ خدا نہ قرآن میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، تو قبر پرستو تمہارے ملاؤں کی بات مان کر یہ اللہ کا نام نہیں بن سکتا۔ یہ سینہ زوری ہے، لے دے کے ایک دلیل لے کر آئے، اور وہ دلیل امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب کا سہارا لینے لگے اور فرمایا، سنیے ذرا جلالی صاحب کو، خدا اللہ کا نام ہے۔ کیوں؟ جہاں یہ قانون ہے نا کہ قرآن میں ہو، سنت میں ہو، وہاں ساتھ آگے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے تو پھر بھی قرآنی نام ہی مانا جائے گا۔ اجماع ہو جائے تو یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 28، یہ امام بہقی کی کتاب ہے رب کے ناموں پر۔ امام بہقی انہوں نے اس میں لکھا ہے، اس بات اسماء اللہ تعالی تعالی ذکرہ بے دلالت الکتاب والسنہ و اجماع الامہ۔ اس کے جواب میں ہم فی الحال اتنا ہی کہتے ہیں، یہ کس محدث نے لکھا ہے کہ جس لفظ پر امت کا اجماع ہو جائے تو پھر وہ قرآنی نام مانا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ لفظ خدا کا نام ہونا آئمہ دین سے ثابت تو کرو، اجماع کے پیچھے تو بعد میں بھاگنا، پہلے تابعین سے یہ لفظ ثابت تو کر لو، لفظ ثابت کرو پھر اجماع کی باری آئے گی۔ یہ ثابت کرو کہ اس نام پر امت کے اجماع کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، دلیل دینا بہت مشکل ہے جو آپ کے بس کی بات نہیں۔ ثبوت پیش کیجئے کہ کس تابعی نے اس نام کو تسلیم کیا اور کب امت کا اس پر اجماع ہوا۔ لفظ خدا کا استعمال دکھا لینے سے اس لفظ کے اطلاق کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن اس کا قرآنی نام ہونے پر اجماع امت ایک الگ چیز ہے جو دلیل کی محتاج ہے، ثبوت کی محتاج ہے۔ اور اس پوری تقریر میں ایسی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں۔ اپنے گھر کے بریلویوں کے علمی یتیم خانوں سے چند حوالے دے کر یہ سمجھنا کہ ہم نے دلیل دے دی ہے، قبر پرستوں کے علمی یتیم خانوں سے طوطیوں کی آواز کو کوئی دلیل نہیں مانا کرتا۔ دلیل ہوتی ہے اللہ کے کلام میں یوں آیا ہے، محمد کریم کے فرمان میں یوں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یوں تسلیم کیا، تابعین نے یوں تسلیم کیا۔ وہ تین ادوار جس کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بہترین دور میرا دور، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا، وہ ادوار آپ کو یتیم کرتے ہیں کہ آپ کے دعوے کی آپ کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ سے دلیل ہے، اور نہ تابعین سے دلیل ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اپنے اسی ہفتہ وار ہونے والے دروس میں ہم آپ کی جہالتوں سے مزید پردہ اٹھائیں گے،
اپنی قوم میں پھوتے نہ مارا کرے کہ ہمارے لیے ریاض میں گورنمنٹ آف سعودیہ نے کانفرنس کروا کے ہمارا جواب دلوانے کی کوشش کی. آپ غبارے میں ہوا نہ بھرے، غبارہ پھٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی، قرآن سے پوچھو. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو.